ہے اور یہی وجہ ہے کہ حسین اب ایک مقصد کا نام ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین اسلام کی اس حیات نو کا نام ہے جس کی نفسیں ڈوب چکی تھی، حسین تسبیح و تحلیل کا نام ہے جسے یزید رقص و سرور کی جھنکار میں دبا دینا چاہتا تھا، حسین اس سچائی کا نام ہے جسے باطل کے بڑھتے ہوئے اندھیرے نگل لینا چاہتے تھے، حسین اس طاقت کا نام ہے جس نے ظلم کے خلاف کمزوروں کو لڑنے کا حوصلہ دیا، حسین اس مساوات کا نام ہے جس نے رنگ و نسل کا فرق مٹا دیا، حسین اس آواز کا نام ہے جو آج بھی بھٹکتے ہوئے انسانوں کو دعوت حق دے رہی ہے، اور شخصیت کو یہ بلندی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کا نظریہ عمل سے اتنا ہماہنگ ہو جائے کہ دونوں میں کوئی فرق نہ محسوس ہو۔ حسین کی پوری زندگی اسی نظریے اور عمل کی آئینے دار ہے۔ پیغمبر اسلام نے نظریے اور عمل کا جو فلسفہ پیش کیا تھا، حسین نے نہ صرف اس کا تحفظ کیا تھا بلکہ خود عمل کر کے یہ بتا دیا تھا کہ جب نظریہ ذات سے وابستہ ہو جاتا ہے اور مقصد زندگی کا جزو دین بن جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقصد کو شخصیت سے جدا نہیں کر سکتی۔ زندگی کی شمع تو بجھائی جا سکتی ہے لیکن مقصد کی روشنی ختم نہیں کی جا سکتی، عورتوں کو اسیر کیا جا سکتا ہے لیکن نظریات کو ظلم کی کوئی طاقت اسیر نہیں کر سکتی، بیمار کو پابندے توقع سراسر کیا جا سکتا ہے لیکن مقصد کو کسی آہنی زنجیر کا پابند نہیں کیا جا سکتا، دریا کے کنارے کسی علمدار کے بازو قلم کیے جا سکتے ہیں لیکن مقصد کو کوئی تلوار ظلم نہیں کاٹ سکتی، کڑیل جوان کے سینے پر برچھی لگائی جا سکتی ہے لیکن مقصد حیات کو کوئی برچھی مجروح نہیں کر سکتی، کسی ششماہے کو تیر ستم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کے سوکھے ہونٹوں پر بکھری ہوئی مقصد کی تابناک مسکراہٹوں کو کوئی حرملہ بنا نہیں کر سکتا۔ کربلا میں ہر طرف مقصد اور نظریے کی یہی روشنی نظر آ رہی تھی جسے یزید اپنے ظلم و ابتداد کی تمام طاقتوں کے باوجود بجھا نہیں سکا، اور آج 1400 سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی مقصد حسین زندہ ہے اور ان کے کردار و عمل کے لافانی نقوش آج بھی ساری دنیا کو درس حیات اور دعوت حق دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج حسین کی یاد اس عظیم الشان پیمانے پر منائی جاتی ہے کہ دنیا حیرت زدہ ہے۔ پورے کرۂ زمین کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی رہنما، کسی پیشوا یا کسی راہبر کی یاد کو سرمایہ حیات بنا دیا گیا ہو اور اس کے نام پر پوری قوم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو۔ آج کا یہ مجمع بھی اسی جذبہ عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یقیناً یہ صرف حسین کے نام کا اعجاز ہے اور ان کے مقصد کی حقانیت اور عظمت کی دلیل ہے کہ آپ اتنے سخت موسم میں ان کی یاد منانے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ خاص طور سے ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں اور ہماری وہ بیٹیاں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے گاؤں کے اس پھیلے ہوئے میدان میں رات بھر سخت موسم کا مقابلہ کرتی رہی، صرف اس انتظار میں کہ صبح ہوتے ہی وہ اپنی شہزادیوں کی شبیہ ہماری کا اپنے آنسوؤں سے استقبال کریں گی۔ آپ کا یہ جذبہ عقیدت یقیناً قابل قدر ہے اور کیوں نہ ہو، آپ تو رسول مقبول کی پیشن گوئی ہیں، آپ فاطمہ زہرا کی آرزو ہیں،
آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سید عالم کو اس کی بڑی تمنا تھی کہ ہمارے لال پر کوئی آنسو بہانے والا ہوتا تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ شہزادی آئیے اور اپنے سوگوار کا یہ مجمع دیکھیے جو دور دور سے آپ کے لال کا ماتم کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ کیوں تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ غم حسین میں صرف ہوتا ہے، لیکن یہ 2 مہینے 8 دن آپ کے لال کی سبے عزا بچھانے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اور آج یہ دن ایام عزا کا آخری دن ہے۔ یہ سوگوار اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں اور آپ کو آپ کی ستم رسیدہ بیٹیوں کا عرصہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شہزادی دعا کیجئے کہ جن عورتوں نے آپ کے لال کے غم میں اپنے سہاگ کی نشانیاں بڑھا دی ہیں، ان کا سہاگ ہمیشہ برقرار رہے، ان کی گودیاں بھری رہیں، ان کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ قائم رہے، اور یہ ہمیشہ اسی طرح حسین کی یاد مناتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کہ یہ تمام سوگوار حسینی کے داروں کے آئینے میں اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اسلام کے ان ضروری اصولوں پر عمل کرتے رہیں جن اصولوں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے دار میں کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار پر 72 قربانیاں پیش کی تھیں۔ بیمار عابد نے توقع خاردار پہنا تھا اور اہل حرم نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی تھی۔ ارباب عزا کربلا کی تاریخ کا آغاز 28 رجب سن 60 ہجری سے ہوتا ہے، جب کوفہ و نفاق کی آندیاں امامت کی تیسری شمع کی طرف بڑھنے لگیں تو حسین کو نانا کی پیشن گوئی یاد آ گئی کہ بیٹا دین پر ایک ایسا وقت آئے گا جب تجھے اظہار و قربانی کی سخت راہوں سے گزرنا پڑے گا اور اسلام کے اصولوں کو زندہ رہنا کرنے کے لیے تجھے کربلا کے میدان میں لہو کے چراغ روشن کرنے پڑیں گے۔ اور جیسے ہی یزید کی طرف سے سوال بیعت اٹھا، حسین سمجھ گئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی نانا نے کی تھی۔ تاریخ کا یہ عجب المیہ ہے کہ 27 رجب کو رسول المقبول نے اعلان رسالت فرمایا تھا، اور 27 رجب کی ہی وہ تاریخ تھی جب ان کے وارث حقیقی سے سوال بیعت کیا گیا تھا۔ حسین بیعت کے سوال کو ٹھکرا کر ایک عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ماں کی نہر سے رخصت ہوئے، نانا کے روزے کو الوداع کہا اور ایک محبت کے قافلے کے ساتھ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب مکے میں بھی یزیدیت کی ناواق سازشیں نظر آئیں تو مرتضی اعظم کے نواسے نے یہ گوارا کیا کہ کعبے کی مقدس اور محترم زمین کو اپنے خون نام سے داغدار ہونے دیں۔ اس لیے مجبوراً حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں اپنی جدازات آئی، مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت سنی مگر ایسا بھی کیا۔ البتہ جب عباس نے اپنے بہن کی رونے کی آواز سنی تو خیمے میں تشریف لائے، بہن کو سہاگ اجڑنے کا غصہ دیا اور صرف اتنا کہا کہ بہن یاد رکھو کہ بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا نہیں کرتی۔ بس اتنا سنتے ہی بیوہ مسلم نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے، پھر خیمے سے ان کے رونے کی آواز نہیں اٹھی۔ قافلہ حسینی منزل طے کرتا ہوا 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچا۔ 4 محرم کو زمین کربلا یزید کی لشکروں کے گھوڑوں کی ٹانگوں سے دہل اٹھی۔ قیام حسینی فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے،
صافی محرم سے بچے پیاسے رہے. حسین کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے آلاتش کی صدائیں بلند کرنے لگی. چشمہ اصغر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا. ماں کے دودھ خشک ہو گئے. علی کا شیر عباس سکینہ کی آواز آلاتش سن کر کبھی سوکھے مشکیزے کی طرف دیکھتا اور کبھی سامنے بہتے ہوئے فراق کے پانی کو دیکھتا. مگر علمدار لشکر اپنے بھائی کے حکم سے مجبور تھا، ورنہ لشکر یزیدی کی کیا مجال تھی کہ عباس کی موجودگی میں حسین کے بچوں پر پانی بند کر سکتا. لیکن مولا جنگ کی اجازت کیسے دیتے؟ وہ تو گمراہی اور ضلالت کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں ہدایت اور نجات کا راستہ دکھانے آئے تھے. وہ اپنے کردار و عمل سے اسلام کے مٹتے ہوئے نقوش ابھارنے آئے تھے. وہ تو حق و باطل میں حد فاصل قائم کرنے آئے تھے. وہ یہ ثابت کرنے آئے تھے کہ عباس کی کثرت اور باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کبھی حق و صداقت کو شکست نہیں دے سکتی. وہ جنگ و جہاد کا حق سمجھانے آئے تھے. وہ دنیا والوں کو یہ درس حیات دینے آئے تھے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. حسین کا ہر عمل اسلام کے آئین کی تبلیغ کر رہا تھا اور پھر عبادت کے لیے ایک رات کی مہرت مان کر حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہی یہ حق کے حقیقی رشتہ دار تھے. ہم کبھی باطل کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتے اور نہ کبھی اقتدار و حوث کے لیے تلواریں بلند کرتے ہیں. حسین کی نظروں میں کربلا کوئی رسم گاہ نہ تھی، بلکہ کربلا ان کے لیے مرکز تبلیغ و ہدایت بن گئی تھی، جہاں مرسل اعظم کا نواسا اپنے قول و عمل سے اسلام کے وہ نظریات اور اصول پیش کر رہا تھا جسے یزید مس کر دینا چاہتا تھا. خدا کی قسم، حسین نے کربلا کے میدان میں صبر و استقلال کی جو عظیم مثال قائم کی تھی وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی. عاشور کے دن بھرا گھر لٹا رہا مگر حسین اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے تھے. نہر کے کنارے بھائی کے کانے کٹا کر آواز دی کہ آقا اپنے غلام کی مدد کو آئیے. حسین گردن جھکائے ہوئے بھائی کی لاش پر پہنچے. کڑیا جوان بیٹی علی اکبر نے مقتل سے آواز دی، بابا میرا سلام قبول کیجیے. حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا مگر سجدہ شکر بجا لائے. بھائی کی نشانی قاسم نے گھوڑے سے گرتے ہی آواز دی، امبو جان مدد کو آئیے. حسین گردن جھکائے ہوئے اپنے بھتیجے کی لاش پر پہنچے مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا. اور محمد کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا مگر حرف شکوہ زبان پر نہ لائے. ہر منزل مصائب پر حسین صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ سیدہ کا لال، رسول کا نواسا اور علی کا لخت جگر کربلا کے میدان میں یکو تنہا رہ گیا. مقتل کی جانب نظر ڈالی اور پھر آواز استغاثہ بلند کی. اچانک خیمے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی. حسین درے خیمہ پر پہنچے اور جیسے ہی نواب کی گود پر نظر پڑی تو اچانک ششماہ علی اصغر کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے کہہ رہے ہوں بابا بابا مجھے بھی میدان کارزار میں لے چلے، میں آپ کی مدد کروں گا اور اپنی مسکراہٹوں سے آپ کے مقصد کی وہ تبلیغ کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کے مقصد کی حقانیت کو بھلا نہ سکیں گے. حسین نے اپنے چشمائے کی مسکراہٹوں کی زبان سمجھی تھی. اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، رباب نے سر جھکا کر بچے کو آقا کے سپرد کر دیا. مگر اس وقت
جب حسین اصغر کو لے کر مقتل کی طرف بڑھے ہوں گے تو ماں کے دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج جو مقتل کی طرف گیا ہے وہ زندہ و سلامت واپس نہیں آیا۔ حسین آخری حجت تمام کرنے کے لیے 6 مہینے کی ننھی سی جان کو فوج اشقیا کے سامنے لائے۔ بچے نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنی پیاس کا اظہار کیا، لیکن درندگی اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ ہرملا نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ وہ تیر جو لوہے کی چادروں کا سینہ چاک کر دیتا ہے بچے کے نازک اور سوکھے گلے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ کمان میں تیر جوڑ کر آگے بڑھا اور اس کے بعد کیا ہوا میرے اندر بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہوں گا کہ بچے نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا اور ہمت کے سینے سے لپٹ گیا۔ ششماہ اصغر کی قربانی پیش کرنے کے بعد امام مظلوم آخری رخصت کے لیے خیمے میں تشریف لائے۔ بیویوں تو خدا حافظ کہا، بیمار بیٹے سید سجاد کے سرحانے پہنچے، کچھ وصیتیں کی، اور جب مقتل کا رخ کیا تو لاڈلی سکینہ دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا بابا نہ جائیے، اب میں پیاس کا شکوہ نہ کروں گی، آپ اپنی سکینہ کو کس پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب تو چچا عباس بھی نہیں ہے بابا، بھیا علی اکبر بھی نہیں ہے، بھائی قاسم بھی شہید ہو چکے، میرا ننھا اصغر بھی مارا گیا، اب تو کوئی نہیں رہا بابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ حسین اپنی چہیتی بیٹی سکینہ کو سمجھا بجھا کر خیمے میں لائے اور سکینہ درے خیمے سے لگ کر اپنے بابا کو رنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب فاطمہ کا نام بارگاہ خالق میں سجدہ ریز ہوا تو شبر ملعون 30ویں شمع نامت بجھانے کے لیے آگے بڑھا۔ زینب ایک بلندی پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور وہیں سے آواز دی، او پسر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور شبر میرے باجائے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اور پھر زمین کانپ اٹھی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا اور فضاؤں میں کسی دکھیاری ماں کے رونے کی آواز گونجنے لگی۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا؟ زینب سے بولی فاطمہ زہرا بسط بکا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب بکر حسین چاک چاک پر۔ عصر عاشور کا یہ قیامت خیز زمانہ بھی گزر چکا، لیکن ابھی یزیدی ظلم و جور کا طوفان ختم نہیں ہوا تھا۔ اہل حرم کے خیموں میں آگ لگائی گئی، بیویوں کے سروں سے چادر چھینی گئی، حسین کی لاڈلی سکینہ کو تماچے مارے گئے، عابد بیمار کو بیڑیاں پہنائی گئی، اور پھر شام غریبہ آئی، رنج و غم میں ڈوبی ہوئی ہولناک شام۔ جلے ہوئے خیموں کے پاس وہ تمام بیویاں سر جھکا کر بیٹھ گئیں جن کے سہاگ گزر چکے تھے اور جن کی گودیں خالی ہو چکی تھیں۔ رات کے پھیلتے ہوئے اندھیرے کے ساتھ مقتل کا سناٹا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ پیاسے اور مضطرب بچے سہم کر سو چکے تھے، لیکن اب علی کی شیر دل بیٹی
زینب ایک عزم و حوصلے کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لی اور بیویوں کی نگرانی کے لیے جلے ہوئے خیموں کے گرد پھرنے لگی۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک دور سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ زینب نے بڑھ کر اسے روکنا چاہا لیکن وہ سوار آگے بڑھتا ہی رہا۔ سوار کے لڑکنے پر فاتح خیبر کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ لگام فرس پر ہاتھ ڈال کر بولی، میں بار بار تجھے روک رہی ہوں مگر تو چلا ہی آ رہا ہے، جانتا نہیں میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ سوار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اپنی نقاب الٹ دی۔ زینب کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، ارے بابا آپ ہیں؟ اور پھر زینب کے صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، باپ کے قدموں سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی، بابا آپ اب آئے ہیں جب آپ کا ناجا حسین شہید کر دیا گیا، بابا آپ اب آئے ہیں جب بھیا عباس کے شانے دریا کے کنارے قلم کر دیے گئے، بابا آپ اب آئے ہیں جب قاسم کا لاشا پامال کر دیا گیا اور وہ محمد مارے گئے، ششماہا اصغر تیر ستم کا نشانہ بنا دیا گیا، ہمارے خیمے جلا دیے گئے، بیمار سید سجاد کو توقع خاکار بنا دیا گیا۔ ہائے بابا اب آپ آئے ہیں جب آپ کی زینب شکر کے تازیانے کھا چکی، ہمارے سروں سے چادریں چینی جا چکی، ننھی سکینہ کو تماچے لگائے جا چکے، بابا ایک دوپہر میں ہمارا سارا گھر ٹوٹ گیا، ہماری کوٹیاں ویران ہو گئی اور سروں سے بارشوں کا سایہ ہو گیا۔ زینب رو رو کر اپنے باپ سے فریاد کرتی رہی اور سمجھاتے رہے کہ بیٹی صبر کرو، اسلام کی بقا کے لیے تم کو یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، ابھی بازاروں کوفہ و شام کی منزل باقی ہے اور ابھی تم کو زندان شام کی سختیاں جھیلنی ہے۔ بیٹی زینب اب حسین کے مقصد شہادت کی تبلیغ تم ہی کو کرنی ہے۔ زینب خاموش ہو گئی، اب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے عزم و حوصلے کی ایک نئی روشنی نظر آ رہی تھی۔ شام غریبہ کی ہولناک رات ختم ہوئی، 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ بے محمل و بے کتابوں پر رسن بستہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیمار سید سجاد کمر میں لنگر، گلے میں توقع خاردار اور پہنوں میں بیڑیاں پہنے پیالہ اس قافلے کے ساتھ تھے، مگر جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا ہوگا تو کیا ام لیلا کی نظر اپنے بیٹے علی اکبر کے جان کے قدموں پر ہی ہوگی؟ کیا سکینہ نے اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ دیکھے ہوں گے؟ کیا ام فرا کو قاسم کا پامال شدہ لاشا نظر نہ آیا ہوگا؟ کیا رباب کو اپنے 6 مہینے کا اصغر یاد نہ آیا ہوگا؟ ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو کربلا کی ان تمام بیویوں پر جن کے صبر و ضبط پر فرشتے بھی حیران تھے۔ بے شک ان مقدرات و عصمت و طہارت نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ روشن و منور کرتا رہے گا۔ بازار کوفہ و شام میں زینب کے خطبوں نے ایک ہلچل مچا دی تھی۔ دربار یزید میں جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، زینب نے یزید کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کھینچ لی تھی اور دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ یزید جس اسلام کا ڈھونگ رچا رہا ہے وہ ہمارے نانا کا اسلام نہیں ہے۔ زینب
حق و صداقت کا پرچم بلند کرتی ہوئی ہر منزل مصائب سے گزرتی رہی، یہاں تک کہ زندان شام کی سخت اور کٹھن منزل بھی آ گئی۔ نبی زادیوں نے اس ظلم و جور کا بھی مقابلہ کیا، لیکن ہائے سکینہ، باپ کے سینے پر سونے والی نمی سکینہ قید شام کی سختیاں برداشت نہ کر سکی اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں گا کہ بی بی، آپ کو تو مدینے جانے کی بڑی تمنا تھی، تو پھر بی بی آپ نے قافلے کے واپس جانے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ آپ کی بہن سغرا آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ سکینہ کی موت سے ایوان یزیدی لرز اٹھا، انقلاب کے آثار پیدا ہو گئے اور پھر مجبوراً یزید کو رہائی کا حکم دینا پڑا۔ ماتم داران حسین، آج کا یہ جلوس ہماری اہل بیت کے اسی لٹے ہوئے قافلے کی یاد تازہ کرتا ہے جو زندان شام سے چھوٹ کر مدینے روانہ ہوا تھا، مگر آج سواریاں بینے میں جو بے گداوا نہیں ہیں بلکہ ان پر سیاہ ہماریاں ہیں اور پردے کا بھی اہتمام ہے۔ ہاں البتہ آج جس قافلے کے ساتھ سکینہ نہیں ہے وہ تو زندان شام کی تاریکیوں میں تنہا سو رہی ہے۔ اب آپ اپنی شہزادیوں کی سواریوں کا اپنے آنسوؤں سے استقبال کیجئے۔ خدا کی قسم آپ کے ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ آنسو سید عالم کے روبان میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاں رونے والوں، اب صبح کا دلکار چھٹ چکا ہے، اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ سفر کے لیے تیار ہے۔ اب دور سے سیاہ نشان نظر آنے لگے ہیں، یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ رسول کا بڑا گھر کربلا میں لٹ گیا، عورتوں کے سہاگ اجڑ گئے اور ان کی گودیں ویران ہو گئی۔ یہ سیاہ نشان رنج و غم کی نشانی ہے اور ان سیاہ نشانیوں کے بیچ میں عباس علمدار کا چھٹا ہوا علم ہے، کیونکہ علمدار حسینی تو فرات کے کنارے اپنے دونوں بازو چڑھا کر سو گیا۔ یہ جھکا ہوا لائن چھوڑ دیے نا آپ لوگ بھیا، ہلو بھیا سکینہ پر کیا گزری ہوگی۔ علم سے بنا ہوا چھوٹا سا مشکیزہ سکینہ کی پیاس کی یاد دلاتا ہے۔ عباس کے ساتھ سکینہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گیا۔ اب یہ حسین کی سواری آ گئی ہے کہ زلجلہ کربلا میں آخری وقت تک حق کے دفاع ادا کرتا رہا۔ خون میں نہایا ہوا یہ رہبات جب درے خیمہ پر حسین کی شہادت کی خبر دینے آیا تھا تو سکینہ نے گلے میں باہیں ڈال کر یہ پوچھا کہ اے رہبات،
حسین کی سواری کے بعد اپنی شہزادیوں کی شبیہ روانی کا استقبال کیجیے۔ یہ سیاہ ہماریاں جو آپ کو دور سے نظر آ رہی ہیں جناب زینب و ام کلثوم کی ہیں۔ حسین کی یہ دونوں بہنیں کوئے تجھ جیل کر آ رہی ہیں۔ ہماری جانیں قربان ہو شہزادی زینب آپ پر کہ آپ نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے زندان تک کسی منزل پر بھی صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ یقیناً آپ کو کوفہ و شام ہے۔ آپ نے اپنے خطبوں سے ایوان یزیدی کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ آپ نے اپنے بھائی کے مقصد کی تبلیغ میں ہر مسائل برداشت کیے مگر ہر بے شکوہ زبان پر نہیں لائی۔ مگر ہاں جب یہ دونوں بہنیں مدینے پہنچی تھیں تو ماں کی قبر سے لپٹ کر فریاد کی تھی کہ اماں ہم بہت دکھ جھیل کر آ رہے ہیں۔ اماں ہم بازاروں کوفہ اور شام میں بے مقنا اور چادر پھیلائے گئے، ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی گئی تھی، ہمیں زندان شام میں قید کیا گیا تھا۔ اماں ہماری اور اب یہ ہماری بانوئے ناشاد کی ہے۔ کربلا میں اس شہزادی کا نہ صرف سہاگ جڑ گیا بلکہ کوکھ بھی جڑ گئی۔ اپنے بیٹوں کو کھو کر آ رہی ہے۔ بی بی ہم آپ کو کس کس کا قصہ دیں؟ یہ جوان بیٹے کے بیاہ کا ارمان دل میں ہی رہ گیا اور آپ نے ششپاہے کو بھی اپنے آقا پر قربان کر دیا۔ اور یہ ہماری اس مخدومہ کی ہے جو اہل بیت کے ہر مصائب میں برابر بھی شریک رہی، جناب فضہ جنہوں نے سید عالم کے ساتھ چکی پیس کر حسین کو پالا تھا۔ جب اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پر پہنچی ہوں گی تو ضرور فریاد کی ہوگی کہ اے رسول کی بیٹی، آپ کا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، آپ کی بیٹیاں اسیر کی گئی، کباب کی گود اجاڑ دی گئی۔ یہ خالی جھولا ششپاہے استر کی نشانی ہے۔ خون بھرا پٹا چھوٹی چھوٹی ہستیاں دور سے ہی نظر آ رہی ہیں اور یہ لٹا ہوا سامان شام قریبہ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ ہاں رونے والوں، سیاہ نشانیوں کے ساتھ عباس کا رخ گزر چکا، حسین کا زخمی احوال گزر چکا، ہماریاں گزر چکی، ششپاہے اصغر کا خالی جھولا گزر چکا، مگر یہ قافلہ جو مدینے جا رہا تھا کوئی دور آگے بڑھ کر کیوں رک گیا؟ اب قافلے والوں کو کس کا انتظار ہے؟ تو شاید یہ جواب ملے کہ اس قافلے میں حسین کی سب سے چہیتی بیٹی سکینہ نہیں ہے جو کربلا سے اس قافلے کے ساتھ آئی تھی اور جسے مدینے واپس جانے کی
शाम में हमारी नींद सो चुकी है। ऐसे रिहाई पाने के बाद सैलों ने नन्ही सी पग से लिपट कर ये जरूर कहा होगा, सकीना बेटी हम ऐसे रिहाई पाकर मदीने वापस जा रहे हैं। उनको बीवी मदीने चलो। लेकिन पहले शाम में नन्ही सकीना की कब्र खामोश रही होगी। हार होने वालों, ये हुसैन की उसी हुसैन की बेटी सकीना के कब्र की छवि है। बीवी सकीना काफिला जा रहा है और हमारे शाम की तन्हाइयों में आप कहते बीवी, आप तो अपने बाबा के सीने पर सोने की हालत की आपने कहते भी लाई होती। खुदा हाफिज बीवी सकीना, खुदा हाफिज। आपको कानों का सलाम कबूल कीजिए और हमारे लिए ये दुआ कीजिए